نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، والدین، رشتہ دار، یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا باپ کا انتقال ہو تو وہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، یعنی ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو۔ لڑکا احتلام اور لڑکی مینسس کی عمر کو پہنچ جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ ذہنی طور پر اتنا پختہ ہو چکا ہو کہ وہ یتیم کی فہرست سے اب خارج کیا جائے اور وہ عام لوگوں کی فہرست میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جیسے اپنی 2 انگلیوں کو قریب کر کے بتایا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ دلوں کو نرمی عطا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی قوانین مدنی صورتوں میں نازل کیے گئے، لیکن یتیموں کے بارے میں ہدایات اور احکامات ہمیں مکی صورتوں میں بھی ملتے ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے عربوں میں یتیموں کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ روا رکھا جاتا تھا۔ یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر لیتے اور یتیم بچیوں سے اس لیے شادی کرتے کہ ان کے مال پر قابض ہو جائیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ مکی صورتوں میں یتیموں کے بارے میں بہت سے احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سینکڑوں یتیم بچیاں تھیں جو ان کی گود میں پرورش پا کر بڑی ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ان کے ساتھ شریک نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ، میں 2 کمزوروں کے بارے میں لوگوں کو بہت ڈراتا ہوں، ان کے حق کے بارے میں، ایک یتیم اور دوسرے عورتوں کے بارے میں۔ یتیم معاشرے کا وہ حصہ ہے جو سرپرستی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ زبان میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، اس حالت کو بیان نہیں کر سکتے جو ان کی محرومی ہوتی ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ بعض اوقات بچے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک بچہ کہتا ہے، دیکھنا کل میں اپنے ابو کو بلا کر لے آؤں گا، تم نے مجھے مارا ہے نا، میں اپنے ابو سے شکایت کر دوں گا۔ وہیں ایک یتیم بچہ ہے جو پٹ بھی رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ پاتا کہ میں
اپنے ابو کو لے آؤں گا۔ یہ معصوم بچوں کی جو محرومی ہے، ان کے جو دل کی کیفیت ہے، اس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے فی زمانہ کہ کبھی کسی گھر میں بلی کو پالا جا رہا ہے، کیونکہ بلیوں کو پالنا سنت ہے، کتوں کو کیونکہ یہ تو محافظ ہوتے ہیں، اور چڑیا اور طوطے یہ تو بڑے پیارے لگتے ہیں، اور طوطے کی تو اتنی میٹھی آواز میں وہ باتیں کرتا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں کہیں یتیم بچے نظر نہیں آتے۔ خاندان کے یتیم بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے، اور ہم دور نبوی میں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو قاضی ہوا کرتے تھے، ان کی نگرانی میں کئی یتیم بچے ہوتے تھے، حالانکہ سرپرستی تو ان کے اپنے لوگوں کی ہوتی تھی، لیکن کاؤنٹر چیک رکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ابو دہدہ کا وہ واقعہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک یتیم بچے اور ایک عام شخص کا مقدمہ آیا۔ جب گواہی پیش ہوئی تو اس کے نتیجے میں فیصلہ انصاف کے مطابق یہی ہوا کہ اس شخص کے حق میں وہ باغ دیا گیا۔ جب فیصلہ یہ ہوا تو یتیم بچہ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہ کر سکے، اور جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس سے کہا کہ تم اپنا یہ باغ اس بچے کو دے دو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ جب ابو دہدہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ میرا فلاں اور فلاں باغ ہے، تم اپنا باغ مجھے دے کر اور میرا یہ باغ لے لو، جو اس باغ کے مقابلے میں تمہارے اس باغ کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے۔ وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا۔ ابو دہدہ نے ان سے وہ باغ لے لیا اور اس یتیم بچے کو وہ باغ دے دیا۔ یہ دلجوئی اس یتیم بچے کی اللہ کے ہاں کتنی محبوب ہوئی ہوگی۔ ہمارا معاشرہ ان نیکیوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے، کہیں مادی طور پر اور کہیں جذباتی طور پر بھی ہمیں ان بچوں کی دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی مال سے ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، ان بچوں کی ہمیں دلجوئی کرنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں ان معاشرے کے محروم بچوں کے لیے وہ حقیقی جذبہ پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان بچوں کا حق بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس محروم طبقے سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔